آج کا کھانا میری طرف سے، وہ بھی مفت۔ کبیر رائے چند کو چھوڑ نظروں سے دیکھ انایا نے اپنی کزنس کو آنکھ ماری۔ ٹیبل مہنگی کھانوں سے بھر گیا، سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ چلو تم سب نکلو یہاں سے، میں بل پے کر کے آتی ہوں۔ وہ ان سب کو باہر بھیج شان بے نیازی سے جلدی کاؤنٹر تک پہنچی۔ سنو ویٹر، بل میرے ہسبینڈ پے کریں گے، وہ کھانا بھی پیک کر دو۔ وہ کبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ویٹر نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ سر کبیر کی وائف ہوتی تو بل کی ضرورت نہ پڑتی، وہ اس ہوٹل کے مالک ہیں۔ وہ بھیگی بلی بنی رونے کو تھی کہ کبیر آ پہنچا۔ بل چھوڑو، ہم دونوں کے لیے اندر کافی لے آؤ۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب۔ بلیک کلر کے فارمل ڈریس میں ملبوس کبیر رائے چند نے گرے آنکھوں پر چشمے کو ٹھیک کیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنی سیاہ مرسیڈیز کو ہوٹل کے سامنے پارک کرتے ہوئے وہ اندر چلا آیا تھا۔ اٹلی سے آیا ہوا ڈیلیگیشن آفس میں اس کا منتظر تھا، مگر وہ کافی سے پہلے کسی کی بات بھی نہیں سن سکتا تھا، اسی لیے تو اپنی کافی لینے یہاں چلا آیا تھا۔ ویٹر اسے پہچانتا تھا، سو اس کے ایک اشارے پر ہی اس کی کافی کا ڈسپوزیبل مگ لے کر اس نے کبیر رائے چند کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتے قد کا مالک تھا، چمکتے ہوئے بوٹس، نفیس سوٹ بوٹ، جیل لگا کر سلیقے سے جمائے گئے بال۔ وہ ایک نظر دیکھنے میں ہی ایک سحر زدہ بزنس مین لگتا تھا۔ ویٹر کی کسی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تو اس کی دائیں گال میں ڈمپل پڑا تھا، مگر یہ ڈمپل اس وقت غائب ہوا جب وہ کافی کا مگ لے کر پلٹا۔ عین اسی لمحے ہوٹل کے داخلی شیشے کے دروازے کو کھولتے لڑکیوں کا ایک ٹولہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سب کی سب 20-21 سال کے درمیان میں تھی، ہنستی مسکراتی، زندگی سے لبریز۔ اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے کبیر رائے چند کو تو جیسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی جلدی میں تھا اور داخل ہونے والی لڑکیاں اپنی سرچاری میں کہ اپنی ہی نوک جھوک میں ایک لال پوشاک میں ملبوس لڑکی کبیر رائے چند سے زوردار طریقے سے آن ٹکرائی تھی۔ کبیر رائے چند کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ کپ تو مضبوط تھا، کافی زمین پر نہیں گری، مگر کبیر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے دھیان نہیں دیا، چشمے والی لڑکی نے حواس بھاگتا ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والی لڑکیاں بھی ہنسنا بھول کر ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی۔ کبیر رائے چند نے لب بھینچے، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ایک دم ہی اس لال کپڑوں والی لڑکی کے پیچھے سے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہو بھائی؟ انصاف کی غلطی ہے، مانا کہ ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، لیکن اتنی نظر تو کام کرتی ہی ہوگی نا کہ سامنے دیکھ کر چل سکیں۔ معذرت تو انہیں کرنی چاہیے۔ لڑکیاں دیکھی نہیں اور آسان جواب دے جاتے ہیں ان مردوں کے۔ کبیر رائے چند کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ساری ہی لڑکیوں کے چہرے پہ دبی دبی مسکراہٹیں پھیل گئی تھیں، کچھ تو باقاعدہ ہنسنے بھی لگی تھیں۔ لال پوشاک پہنے والی لڑکی کے پیچھے سے جو لڑکی نمودار ہوئی تھی، سیاہ رنگ کی لمبی فراک پہنے، گھنے بالوں کو کرلز کر کے شانوں سے پیچھے کی طرف ڈالے، اس نے لبوں پر لال رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی اور کلائی میں لال رنگ کی چوڑیاں پہنے۔ وہ 20 سال کی تھی یا شاید 21 کی، مگر وہ جو کوئی بھی تھی بے حد حسین تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ شرارت بھی منڈلا رہی تھی۔ چلو یہاں سے، اب یہ صاحب تو پتہ نہیں کب تک یہاں بت بن کر کھڑے رہیں گے۔ اس لڑکی نے اپنی سہیلی کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی سمت گھسیٹا تھا، مگر کبیر رائے چند 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکا۔ کسی سحر زدہ شخص کی طرح وہ بس اسی لڑکی کو دیکھے گیا تھا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ کتنے سالوں بعد آج اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا مگر اسے یاد نہ آیا۔ وہ اننیا شرما کو آج کتنے عرصے کے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی، خاص طور پر اس کی سبز آنکھیں اور ہونٹوں کا خوبصورت کٹاف۔ ایسے حسین چہرہ بھلا بھولا جا سکتا ہے؟ کبیر رائے چند کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ بے اختیاری اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو روکا تھا۔ سر، میں آپ کو دوسری کافی لا دیتا ہوں، ویٹر معذرتی انداز میں اس کے پاس آ کر بول رہا تھا۔ کبیر رائے چند کا جیسے کوئی ٹرانس ٹوٹا۔ اس نے چونک کر ویٹر کو دیکھا اور پھر اپنے بوٹ کے پاس گرے ہوئے کافی کے مگ کو۔ نہیں، رہنے دو، تم جا سکتے ہو۔
اس نے ہاتھ کے اشارے سے ویٹر کو واپس بھیج دیا۔ وہ 6-7 لڑکیوں کا گروپ ہنستا باتیں کرتا ہوا کچھ دور پڑی ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھ رہا تھا۔ ان میں سب سے نمایاں وہی تھی کیونکہ اس کا قد سب سے دراز تھا اور حسن میں وہ ان سب پر سبقت رکھتی تھی۔ گہری سانس لیتے کبیر رائے چند نے اپنے قدم واپس موڑے۔ اب وہ اس ہوٹل سے باہر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چہرہ جسے وہ سالوں سے تلاش کرتا آ رہا تھا آج اسے نظر آ گیا تھا۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ نے کبیر رائے چند کے لبوں کو چھوا۔ انتقام کا پہلا مہرہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کھیل جسے وہ سالوں پہلے ترتیب دے چکا تھا آج اس کی شروعات ہونی تھی۔ قسمت اس کے حق میں تھی۔ تلاش سے پہلے ہی اسے دشمن کی بیٹی نظر آ گئی تھی۔ اننیا شرما۔ کبیر رائے چند نے اس کے نام کو اپنے لبوں میں دہرایا اور مطمئن انداز میں چلتے ہوئے پلٹ کر کچھ فاصلے پر رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ارے دیکھو، وہ آدمی جانے کے بجائے واپس اندر آ گیا، اور دیکھ بھی تمہیں ہی رہا ہے۔ انو، اب تو تمہاری خیر نہیں، انیا نے سنسنی خیز انداز میں کہا تو مینیو پر نظر دوڑاتی اننیا شرما نے ایک دم مڑ کر دیکھا۔ وہ واقعی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، پورے اعتماد انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جمائے، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے۔ وہ موبائل کی بجائے ٹیبل پر رکھا اخبار اٹھا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہوٹل کا کوئی VIP گیسٹ ہو۔ انو کے حلق تک میں کرواہٹ اتری۔ ارے چھوڑو بھی، ایسے لوگوں کو کیا امپورٹنس دے رہی ہو؟ خواہ مخواہ ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تاکہ ہم لوگ متاثر ہو جائیں۔ ایسے مردوں کو یہی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ چلو اب جلدی سے کھانا آرڈر کرو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گی کس سخی سے پالا پڑا تھا، اس نے چٹکی بجاتے ہی شاہانہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی کالج کی فرینڈز تو اس کے حکم پر سرشار ہو گئی تھی۔ انہوں نے مینیو کو جھپٹا اور ایک کے بعد ایک ڈشز کے آرڈرز دینے شروع کر دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان کا ٹیبل مختلف انواع کے کھانوں سے بھر گیا تھا۔ دیکھ لینا انو، بل تم نے ہی پے کرنا ہے، ہم نے بہت سارا کھانا منگوا لیا ہے، ریا نے پاستا میں چمچ چلاتے ہوئے کہا تو انو نے لاپرواہی بھرے انداز میں سر ہلایا تھا۔ بہت پیسہ ہے میرے اکاؤنٹ میں، ڈیڈ ہر مہینے تو لاکھوں کی رقم جمع کروا دیتے ہیں، کسی بات کی ٹینشن مت لو۔ یوں بولتے بولتے اس نے ہلکا سا رخ موڑا تھا اور انو کی بات اس کے لبوں میں ہی رہ گئی۔ گرے آنکھوں والا وہ شخص بدستور اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا اخبار اس نے بس جیسے دکھاوے کے لیے ہی پکڑ رکھا تھا۔ انو کو اپنے وجود میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ نامحسوس انداز میں وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ چہرے کی مسکراہٹ بھگ سے غائب ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ بے تکلفی سے اس لنچ کو انجوائے کرنا چاہ رہی تھی، اب ایک عجیب سی پریشانی اس کے اندر اترنے لگی۔ سمجھتا کیا ہے یہ اپنے آپ کو؟ یہاں کیوں بیٹھا ہے آخر؟ ذرا سی کافی ہی تو گرائی ہے ہم نے۔ ویسے جی تو چاہتا ہے کہ ابھی جا کر سبق سکھا دوں، وہ تل ملاتے ہوئے اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے تو کہا ہے وہ تمہارے حسن سے گھائل ہو گیا ہے، انیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انو نے تلخی سے اپنا سر جھٹکا اور پزے کے ایک بائٹ منہ میں ڈال لی۔ اس کے ساتھی لڑکیاں اطمینان سے کھانا کھاتی رہیں۔ بل کا ڈر کسی کو نہیں تھا۔ سو دیر تک کھا پی کر جب وہ لوگ لنچ سے فارغ ہوئے تو انو نے ویٹر سے بل لانے کو کہا۔ ویٹر بل لے آیا تو انو نے چور انداز میں رخ موڑ کر دیکھا۔ وہ گرے آنکھوں والا شخص نفیس سے فریم والا چشمہ پہنے کچھ فاصلے پر ویسے ہی بیٹھا تھا۔ اب وہ انو کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظریں جما رکھی تھیں۔ مگر انو جانتی تھی اگر وہ گھنٹے سے یہاں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا تو اب بھی اس کا دھیان انو کی طرف ہی تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے لال لبوں پر رینگ گئی، سبز آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی تھی۔ وہ اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ باہر چلو، میں بل پے کر کے آتی ہوں، اس نے اپنی فرینڈز کو مخاطب کیا تھا۔ وہ سب سر ہلاتی اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئیں، جبکہ انو اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑی رہی تھی۔ ایک ادا سے اس نے چہرے پر آئے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے کیا، اپنی فراک کا گھیر درست کیا، ہاتھ میں نازک سے کلچ کو تھاما اور پر اعتماد انداز میں چلتے ہوئے وہ کاؤنٹر تک چلی آئی تھی۔ ایکسکیوز می، یہ میرا بل ہے۔ وہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے نا، آپ یہ بل انہیں دے دیں، وہ میرے ہسبینڈ ہیں، وہ یہ بل پے کریں گے۔
انتہائی پراعتماد انداز میں انو نے بل کاؤنٹر والے کے سامنے کیا تھا۔ وہ لڑکا چونک سا گیا۔ انو کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ ایسی کوئی شرارت کرتے وقت آ جایا کرتی تھی۔ اب آئے گا مزہ۔ پہلے 1.5 گھنٹے سے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ شخص۔ صرف دیکھنے سے تھوڑی نظر بھرے گی، اب جب جیب سے پیسے نکلیں گے تبھی سمجھ آئے گا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے ایک اچھتی سی نگاہ کبیر رائے چند پر ڈالی جو انتہائی اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ انو نے رخ موڑا کیونکہ اس شخص کو اٹھتے دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ میم، بل تو وہ پے کر دیں گے لیکن آپ یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ ویٹر کی بات سنتے ہی انو کے دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیوں؟ میرا کیوں انتظار کر رہے ہیں وہ؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ بھاری قدموں کی چھاپ عین اس کے سر پر آ پہنچی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے رخ موڑا۔ وہ اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔ تمہارا ہسبینڈ ہوں تو تمہارا ہی انتظار کروں گا نا۔ اپنی فرینڈس کے ساتھ آ کر تم تو مجھے بھول ہی گئی، مسز کبیر رائے چند۔ سنجیدہ مگر بھاری آواز میں وہ اس کے کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ گرے آنکھیں انو کے وجود پر جمی ہوئی تھیں جو دھیرے دھیرے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ کیا مطلب ہسبینڈ؟ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دور ہٹ کر بات کریں مجھ سے۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی نمودار ہوئی۔ کبیر رائے چند کے لبوں پر ایک بڑی دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اپنی کہی ہوئی بات سے مکرنا اچھی بات نہیں ہے۔ کیا تمہارے ڈیڈ نے تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا؟ سرد انداز میں اس کی طرف دیکھتے کبیر رائے چند نے جیب سے ATM کارڈ نکالا تھا۔ انو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بل پے کر رہا تھا۔ ہوٹل کے اسٹاف کے انداز اور نظر میں اس شخص کے لیے اتنی عزت تھی کہ انو کو اندازہ ہوا وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی یہ سب کرنے کی۔ ویسے خیر، آپ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں یہ سارے پیسے آپ کے نام پہ ٹرانسفر کروا دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے انو نے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا مگر کبیر رائے چند نے اطمینان سے اس کی کلائی تھامی۔ مسز کبیر رائے چند، فی الحال آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ رہی ہیں۔ ویٹر، ہم دونوں کے لیے ایک اچھی سی کافی لے کر آؤ۔ اس کے لہجے سے اطمینان چھلک رہا تھا۔ انو کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑانا چاہی مگر کبیر رائے چند کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ ہوتے کون ہیں آپ مجھے ہاتھ لگانے والے؟ ابھی ڈیڈ کو فون کروں گی۔ آپ تو ساری عمر جیل سے باہر نہیں نکل سکیں گے، چھوڑو مجھے۔ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ چند لمحے پہلے جو کچھ اس نے ویٹر کو کہا تھا وہ سراسر بھول گئی مگر کبیر رائے چند کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ صحیح سے اسے کلائی سے تھامے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ سامنے سے آتے ویٹر نے انتہائی احترام سے اسے چابی تھمائی تھی۔ آپ کا روم ریڈی ہے سر۔ آپ نے ہنی مون سوٹ کا کہا تھا نا؟ ویٹر کی بات پر انو کو اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ ساری بہادری اور اعتماد ہوا ہو گئے۔ چھوڑو مجھے، بھگوان کے لیے میں کہتی ہوں چھوڑو پلیز۔ کوئی میرے ڈیڈ کو فون کرو، تم لوگ جانتے نہیں ہو کس کی بیٹی ہوں۔ وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی مگر ان سب نے جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ اطمینان سے اس کی کلائی تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے سیڑھیاں چڑھتے دوسرے فلور پر آ گیا تھا۔ انو کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ کئی بار سیڑھیوں پر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ سبز آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ بال جو پہلے سلیقے سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے اب بے ترتیبی سے چہرے پر جھول رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ آخر یہاں پر سب لوگ اندھے ہیں یا بہرے ہیں؟ کوئی میری مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا جس وقت وہ پوری قوت سے چلائی۔ وہ اس ہوٹل میں اکیلے نہیں تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں ویٹر اور سٹاف وہاں پھر رہا تھا۔ کسی نے نظر اٹھا کر بھی ان دونوں کو نہیں دیکھا تھا۔ کبیر رائے چند نے کمرے کا دروازہ کھولا اور یک لخت اس کی سمت مڑا۔ ان میں سے کوئی مداخلت کرنے نہیں آئے گا کیونکہ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ اس ہوٹل کے مالک سے سوال کر سکے۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ انو کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی مگر
اس سے پہلے کہ وہ کوئی رسپانس دیتی، کبیر نے کھینچ کر اسے کمرے کے اندر دھکیلا تھا اور پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی، اس کی دسترس میں۔ کون ہیں آپ؟ نگاہیں اس پر جمائے وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کبیر رائے چند نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اس ہوٹل کا مالک، صرف یہی نہیں بلکہ اس نام سے بنے اس پورے دیش میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں ان سب کا مالک میں ہوں۔ مائی سیلف کبیر رائے چند۔ تمہارے ڈیڈ نے تمہیں میرے بارے میں بتایا نہیں کیا؟ اس کا چہرہ اور آواز خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کی گرے آنکھوں سے جیسے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ انو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میری فرینڈس کو جب پتہ چلے گا کہ میں یہاں پھنس گئی ہوں تو وہ فوراً میرے ڈیڈ کو بتائیں گی اور اس کے بعد وہ آپ کو جان سے مار ڈالیں گے۔ انو نے اسے ڈرانا چاہا تھا مگر وہ انتہائی اطمینان سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ہنوز انو پر ہی جمی تھیں۔ تمہاری فرینڈز یہاں سے جا چکی ہیں کیونکہ میرے آدمی نے تمہارے فون سے انہیں میسج کر دیا ہے کہ تمہیں ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ تم کچھ دیر اس ہوٹل میں رکو گی۔ وہ مزے سے کہتا اب ٹیبل پر پڑی بوتل کھول رہا تھا۔ بوتل میں لال رنگ کا مشروب تھا۔ انو نے لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لیا۔ اسے یاد آیا اس کا موبائل وہیں ٹیبل پر رہ گیا تھا۔ اس بے بسی سے اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ کون ہے یہ شخص آخر؟ اس نے بے بسی سے اپنے لب کچلے تھے۔ پھر دفتن اس کی نگاہیں سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدستے پر پڑیں۔ اس کے ذہن میں ایک جھناکا سا ہوا تھا۔ یہ شخص جو بھی تھا اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ دبے قدموں چلتے اس نے بھاری گلدستہ اٹھا لیا۔ کبیر رائے چند اس کی طرف پشت کیے بوتل سے گلاسوں میں مشروب انڈیل رہا تھا۔ تمہیں اتنا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا برا آدمی نہیں ہوں۔ بس کچھ دیر بعد کبیر رائے چند کے جملے اس کے لبوں میں ہی ادھورے رہ گئے کیونکہ انو نے پوری قوت کے ساتھ گلدستہ اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا۔ انو کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ وہ گلدستہ اس کے سر پر نہ مار سکی کیونکہ اس نے پہلے ہی کبیر رائے چند نے اس کی کلائی تھام کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا تھا۔ گلدستہ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ انو کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلیں۔ افسوس ہو رہا ہے، بس اتنی سی ٹریننگ دی ہے تمہیں تمہارے ڈیڈ نے۔ کبیر رائے چند نے اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور اسے پوری قوت سے اپنی گرفت میں کر لیا تھا۔ وہ سن سی رہ گئی تھی۔ بہت حساب باقی ہیں تمہاری فیملی کی طرف میرے۔ آج تمہارے وجود سے ایک آدھا انتقام تو پورا ہو ہی جائے گا۔ کبیر نے اس کے گلے میں پہنا باریک سا دوپٹہ کھینچ کر اتار پھینکا تھا۔ انو کی سانس تھم گئی۔ وہ کچھ بول بھی نہ پائی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ معافی نہیں مانگو گی اپنے باپ کے کرتوتوں کی؟ گڑ گڑانا تو چاہیے تمہیں، مگر تم جیسے فرعونوں کو یہ سب آتا کہاں ہے؟ ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچتے کبیر رائے چند اس کے چہرے پر جھکا۔ ایک سسکی انو کے لبوں سے نکلی تھی۔ کبیر ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ اس کی گرفت میں تھی، انتہائی قریب، اتنی کہ اس کی دھڑکنوں کو محسوس کر سکتا تھا، اس کی بے حد مدھم ہوتی سانسوں کی آواز سن سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ اس کا سیاہ فراک اس کے وجود سے پھوٹے پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ دوپٹہ تو وہ پہلے ہی نیچے گرا چکا تھا۔ گلے کا گہرا گھاٹ اس کے سفید وجود کو واضح کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ انتقام کہیں پیچھے رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن دیکھ کر وہ جیسے ہر چیز کو بھولنے لگا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں اور آپ کا ڈیڈ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ سہمے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر نیچے گرا۔ کبیر جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اپنی بازوؤں کا حلقہ کھولا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں نیچے جا گری۔ اٹھو یہاں سے اور چلی جاؤ ابھی اور اسی وقت۔ یہ میری جگہ ہے، میرے آدمی ہیں سب۔ تمہارا باپ جس کماش کا آدمی ہے، کوئی بھی اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ بے بسی بھرے انداز میں اس نے پلٹ کر ٹیبل پر ایک زوردار مکہ مارا تھا، جیسے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنا چاہ رہا ہو۔ زمین پر پڑے انو نے بے یقینی نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ کبیر رائے چند پلٹ کر اس سے دور جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھی۔ جس وقت وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندھا دھند باہر کی سمت بھاگی تھی، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ایک ہاتھ دیوار پر ٹکائے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ماضی اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ آج تو بہترین موقع تھا بدلہ لینے کا، اور میں بدلہ کیوں نہیں لے سکا اس شخص سے جس نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ خون کی پتلی سی لکیر اس کی بند مٹھی پر بہنے لگی۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں جاگی، مگر کبیر رائے چند کے چٹانی وجود میں کوئی دراڑ نہیں ابھری تھی۔ وہ یوں ہی لب بھینچے کھڑکی کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ نہ جانے اسے کتنی دیر خود کو سنبھالنے میں محسوس ہوئی۔ کافی دیر بعد وہ مڑا تو زمین پر پڑے سیاہ رنگ کے دوپٹے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ قدم قدم چلتے وہ دوپٹے کے پاس آیا۔ بے اختیاری اس نے دوپٹے کو اٹھا کر چہرے کے قریب کیا۔ اننیا شرما کی خوشبو اس دوپٹے میں بسی ہوئی تھی۔ وہ کوئی مہنگا پرفیوم تھا یا اس کی ذاتی خوشبو، کبیر اندازہ نہ کر سکا۔ بے اختیار میں اس نے دوپٹہ طے کر کے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس دوپٹے کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے ہوٹل کا عملہ سر جھکائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ہوٹل سے ملحقہ ریسٹورانٹ میں رش معمول کے مطابق تھا۔ وہ سیڑھیوں تک باہر چلا آیا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ اس نے باہر کھڑے گارڈ سے پوچھا۔ گارڈ نے اپنا سر جھکا لیا۔ سر، اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، وہ یوں ہی بھاگتی ہوئی ایک طرف کو چلی گئی۔ مجھے آپ کی ہدایت یاد تھی، اسی لیے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک کیب کو ہاتھ دیا اور اس کیب میں بیٹھ کر وہ یہاں سے چلی گئی۔ گارڈ کی بات پر وہ چند لمحے تک وہیں کھڑا رہا اور پھر خاموشی سے اپنی گاڑی کے سمت پلٹ گیا۔ کیب ہیمان پیلیس کے سامنے محسوس ہوئی تھی تو انو تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ ٹیکسی والے کو پیسے دے دو، میرا پرس کہیں گر گیا ہے، اس نے گارڈ کو ہدایت دی۔ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فی الحال وہ صرف گھر کے اندر جانا چاہتی تھی، خود کو محفوظ محسوس کرنا چاہتی تھی۔ مین گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی اسے ہیمانت شرما آتے دکھائی دیے۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس، موبائل ہاتھ میں تھامے وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ انو کا دل بھر آیا۔ زمین کو لگتے لمبے فراک کی پرواہ کیے بغیر وہ اندھا دھند ہیمانت شرما کی سمت بھاگی تھی۔ وہ اپنے ہی خیال میں آ رہے تھے جس وقت وہ یکدم جا کر ان سے لپٹ گئی۔ اوہ انو، کیا کرتی ہو؟ تمہارا بچکانا پن کبھی ختم ہوگا بھی کہ نہیں؟ وہ ایک دم جھنجھلائے تھے۔ انو کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ جو جی بھر کر رونا چاہتی تھی، ڈیڈ کو کبیر رائے چند کے متعلق بتانا چاہتی تھی، ساکت سی رہ گئی۔ کیا ہو گیا اننیا؟ سارے سوٹ کی پریس خراب کر دی۔ بعد میں مل لینا اپنے ریت سے، ابھی ہم ایک ضروری لنچ پر جا رہے ہیں۔ باریک ہیل کے ٹک ٹک اور کانوں میں اترتی تنبیہی آواز پر وہ مرے مرے انداز میں پیچھے ہٹی تھی۔ ہیمانت شرما کے پیچھے بینا شرما چلتی ہوئی جا رہی تھی، اس کی سوتیلی ماں، ہیمانت شرما کی دوسری پتنی۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ ہیمانت شرما نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا تھا، جس کی سبز آنکھوں کے گرد کاجل بکھرا ہوا سا تھا۔ لمبے بال بے ترتیب تھے۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی، بس خاموشی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چلے نا ارمان، دیر ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ انو کا کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا ہوگا یا کالج میں کسی ٹیچر نے ڈانٹ دیا ہوگا، آپ بعد میں بات کر لیجیے گا، بینا جی نے جھنجھلا کر کہا تو ہیمانت شرما تیزی سے سر ہلاتے ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ بھی لان میں تنہا کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھر آئی تھیں۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی ہوئی گھر کے اندر چلی آئی۔ اس گھر میں اور کون تھا جس کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنے دل کو ہلکا کرنا تھا؟ اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ کمرے میں بند ہوتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر میں اتنی کمزور کیوں نکلی؟ کیوں میں نے اس شخص کا گلا نہیں گھونٹ دیا؟ کون تھا وہ آخرکار؟ ڈیڈ کا کوئی دشمن؟ لیکن میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ سسکیاں لیتے ہوئے اسے کبیر رائے چند سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی گردن اور کمر پر اس کا لمس ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ یک لخت وہ چونکی۔ یہ صرف اس کا لمس ہی نہیں تھا بلکہ اس کے کولون کی مخصوص خوشبو بھی تھی جو اسے اپنے لباس پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے جھنجھلائی۔ رگڑ کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کر لیں۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے اس گھٹیا شخص کے لیے رونے کی۔ آخر ہے کون یہ؟ میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی۔ کمزوری کا وہ لمحہ غالب آیا تھا، وہ دور ہو گیا تھا۔
وہ پھر سے پہلے والی اننیا بن گئی، پورے اعتماد اور غسیلی۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اس نے گوگل پر سرچ کیا کبیر رائے چند۔ کچھ ہی دیر میں کئی تصویر اس کے سامنے کھل گئی تھی۔ جوں جوں وہ پڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا تھا، وہ واقعی شہر کی سب سے بڑے ہوٹل چین کا مالک تھا۔ صرف 31 سال کی عمر میں اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آرٹیکلز اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا۔ بس تعریفیں ہی ہیں اس شخص کی۔ ہے کون؟ ڈیڈ سے آخر اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ لب کچلتی سوچتی رہ گئی، مگر اسے کوئی کلیہ نہ ملا۔ بس ایک بات حیران کن تھی، کبیر رائے چند جیسے نامور بزنس مین کی فیملی کے متعلق انٹرنیٹ پر کچھ بھی نہیں تھا، یوں جیسے کسی نے ہر معلومات وہاں سے مٹا دی ہو۔ رات بھر وہ سو نہیں سکی۔ نوکرانی نے آ کر کھانے کا پوچھا مگر وہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ ڈیڈ کے نزدیک کبھی میں نہیں رہی، اور وہ شخص مجھے ڈیڈ کا نام لے کر کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ ان کو تو شاید میری شکل بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ اندر ہی اندر سلگتی وہ رات دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کالج میں اس کا سر کافی دیر تک بھاری رہا۔ ضد میں آج وہ ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ خود وہ اناڑی ڈرائیور تھی، اسی لیے چھٹی کے وقت جب اس نے آسمان پر گہرے کالے بادل نمودار ہوتے دیکھے تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل ڈوب سا گیا۔ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، میں اچھی خاصی گاڑی ڈرائیو کر لیتی ہوں۔ اچھا ہے نا، اگر مجھے کوئی نقصان ہوگا تو ڈیڈ کو شاید میری تھوڑی سی پرواہ ہو جائے۔ دل ہی دل میں خود کو سمجھاتے ہوئے انیا اور ریا لوگوں کو الوداع کہتے گاڑی لے کر نکل آئی۔ مگر ابھی اسے کالج سے نکلے 5 منٹ ہوئے تھے کہ تابڑ توڑ بارش برسنے لگی۔ روڈ پر پھسلن پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ آس پاس بڑھتا ہوا ٹریفک اور سڑک پر جمع ہوا پانی انو کو حواس باختہ کر گیا۔ ہے بھگوان، کہاں پھنس گئی ہوں؟ آج ہی ڈرائیور کے بغیر آنا تھا کیا؟ اس نے جی بھر کر خود کو کوسا۔ بڑے روڈ پر شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آگے کافی سارا ٹریفک جمع تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے انو نے گاڑی کو دائیں جانب ایک ذیلی سڑک پر موڑ دیا۔ یہاں ٹریفک تو نہ ہونے کے برابر تھا، مگر سڑک چھوٹی تھی اور مسلسل تیز برستی بارش کے باعث انو کو گاڑی چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے گاڑی چلاتی رہی، مگر کچھ ہی دور جاتے گاڑی ایک جھٹکے سے خاموش ہو گئی۔ ہے بھگوان، اب کیا ہوگا؟ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ کئی بار سٹارٹ کرنے کے باوجود گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ ہے بھگوان، اب کیا کروں؟ گھر سے کسی کو بلواؤں کیا؟ وہ جی بھر کر پریشان ہوئی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو موبائل فون ہی نہیں تھا۔ موبائل فون تو اسی کبیر رائے چند کے پاس تھا۔ ایک دفعہ پھر اس نے دل ہی دل میں اسے ہزاروں خطابوں سے نوازا۔ سڑک پر مسلسل پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ اندر نہیں بیٹھی رہ سکتی تھی، سو دل کڑا کرتے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ تیز برستی بارش کی بوچھار نے اسے پل بھر میں ہی بھگو ڈالا تھا۔ آس پاس کوئی شیلٹر، کوئی شیڈ بھی نہیں تھا۔ وہ چند منٹوں میں ہی تھر تھر کانپنے لگی۔ کچھ دیر وہ وہیں برستی بارش میں کھڑی رہی اور پھر اس کی نگاہ گاڑی کے بالکل سامنے بنے اس سفید رنگ کے بڑے سے گھر پر پڑی۔ یہاں اس سڑک پر زیادہ گھر نہیں تھے اور یہ گھر تو کافی زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ دائیں اور بائیں بڑے بڑے سے گارڈن تھے اور درمیان میں سر اٹھائے وہ بڑا سا گھر۔ انو کو کچھ نہ سوجھا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کے دروازے تک آئی۔ کیا گھر میں کوئی ہے؟ کوئی خاتون؟ اس نے چلا کر گارڈ سے پوچھا جو شیڈ تلے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اندر چلی جائیں، اندر میم موجود ہیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ انو کو غنیمت محسوس ہوئی۔ وہ لپک کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ بڑا سا لان عبور کر کے جس وقت اندرونی حصے تک آئی، وہ سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی قمیض میں اس کا وجود عیاں ہو رہا تھا۔ اسے جی بھر کے شرم آئی۔ میں کس حلیے میں کس اجنبی کے گھر چلی آئی ہوں؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتی، اندرونی دروازہ کسی درمیانی سی عمر والی عورت نے کھولا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، اتنی بارش میں باہر کیا کر رہی ہو تم؟ اس عورت نے اتنی فکر مندی سے کہا کہ انو فوراً گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تم تو پوری بھیگ گئی ہو، اس عورت نے فکر مندی سے انو کو دیکھ کے کہا۔ انو نے پشیمانی سے اپنے آپ کو دیکھا۔ دروازے کے پاس کھڑی وہ نچڑ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر یہاں آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ میری گاڑی بھی بس یہیں خراب ہو گئی۔
وہ جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ تھر تھر کانپ بھی رہی تھی۔ عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا نام گایتری ہے، گھبراؤ مت، اندر آ جاؤ، لیکن تم اگر انہی کپڑوں میں رہی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ دیکھو تمہارے ہونٹ نیلے پڑ رہے ہیں۔ عورت کا لہجہ انتہائی نرم تھا۔ انو نے بے بسی سے اپنے لب کچلے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے بس ایک فون چاہیے، میں اپنے ڈیڈ کو فون کروں گی، گھر سے کوئی گاڑی بھیج دیں گے۔ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہی تھی، مگر گایتری جی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم پریشان مت ہو، فون بھی کر لینا، میرا بیٹا آنے والا ہے، خود تمہیں چھوڑ آئے گا، تم تب تک کپڑے چینج کر لو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا فون اس کی سمت بڑھایا۔ انو کو قدرے اطمینان سا محسوس ہوا۔ وہ سر سے پیر تک بھیگی ہوئی تھی۔ فون کیا استعمال کرتی، مجبوراً اسے گایتری جی کی ہدایت کے مطابق اندر کمرے میں جانا پڑا۔ انہوں نے الماری کھول کر ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ اس کے حوالے کی تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، بس بیٹا ہی ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں، تم چینج کر لو۔ وہ اسے واش روم دکھاتے باہر چلی گئی۔ انو نے دل کڑا کیا، کیا ہو گیا ہے مجھے، میں اتنی ڈر کیوں رہی ہوں؟ یہ کوئی ہارر فلم تھوڑی ہے، اتنی اچھی نائس لیڈی ہے وہ۔ اس نے ٹراؤزر شرٹ اٹھایا اور سیدھا واش روم میں گھس گئی۔ پتہ نہیں کس کا کمرہ تھا، کس کا واش روم تھا، مگر ہر چیز انتہائی لگژوریس تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے باہر آئی تو تھر تھر کانپتے وجود کو کچھ سکون آیا، مگر باہر ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ باتھ روم سے نکلتے ہی اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ اس کی چیخ سنتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا شخص چونک کر مڑا۔ تم؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا تھا، کبیر رائے چند۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے کبیر نے حیرت سے انو کو اپنے باتھ روم سے نکلتے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ خود وہ بھی بارش میں بھیگا ہوا لگ رہا تھا، مگر انو اس کی تو حالت گیر ہو گئی تھی اسے یہاں دیکھتے۔ دیکھو، دور ہٹو مجھ سے، ایک قدم بھی میری طرف مت آنا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں چلا چلا کے سارے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ قسمت ہی خراب ہے میری، ایک دفعہ پھر آپ کے چنگل میں آ کر پھنس گئی ہوں۔ وہ بری طرح سے حواس بھاگتا ہوئی۔ کبیر رائے چند نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ریلیکس، میں کچھ نہیں کر رہا، میں اپنے کمرے میں کھڑا ہوں، یہ میرا گھر ہے، تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ خود حیران تھا، انو کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ ملے ہوئے ہیں نا تم دونوں ماں بیٹا؟ میں ابھی پولیس کو انفارم کرتی ہوں۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ساری بہادری تو کبیر رائے چند کو دیکھتے ہی ہوا ہو گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے برابر سے گزری، مگر کبیر نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا تھا۔ ماں کو اس سب میں کچھ نہیں پتہ، پلیز انہیں کچھ مت بتانا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ کبیر رائے چند کے انداز میں پہلی بار گھبراہٹ جھلکی۔ انو تو جیسے اس کے ہاتھ لگانے پر ہی کرنٹ کھاتی اچھلی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے ہاتھ مت لگائیں، دور ہٹے مجھ سے، کرمنل کہیں کے۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ کچن سے گرم چائے کی ٹرے لے کر آتی گایتری جی بری طرح چونکی۔ ہے بھگوان، لگتا ہے کبیر واپس آ گیا، میں نے تو اس لڑکی کو کبیر کے کمرے میں چینج کرنے بھیجا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہی وہ تیزی سے کبیر رائے چند کے کمرے کی طرف آئیں، مگر دروازہ کھولتے ہی ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کبیر رائے چند نے انو کی کلائی تھام رکھی تھی اور وہ زور زور سے مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ کبیر کی گرفت انو کی کلائی پر ہلکی پڑی تھی اور اسی لمحے انو نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے لپک کر ٹیبل پر رکھی فروٹ کاٹنے والی چھری اٹھائی اور پوری قوت سے کبیر کی پسلی کے قریب گھونپتی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں گم کھڑا تھا، بس ایک راہ اس کے لبوں سے نکلی، مگر گایتری جی کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی تھی۔ کبیر، یہ کیا کیا؟ تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا؟ وہ ایک دم بھاگتی ہوئی کبیر تک آئی تھی، جو ایک ہاتھ سے اپنے ابلتے ہوئے خون کو روکے ہوئے تھا۔ انو نے کانپتے ہاتھوں سے چھری نیچے پھینکی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ گایتری جی کی چیخیں اور کبیر کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے ہی اس کا سر زور سے جھکڑایا۔ میں پولیس کو بلاتی ہوں، اس لڑکی نے تمہیں چاقو مارا ہے کبیر۔ گایتری جی زاروں قطار رو رہی تھی۔ انو الٹے قدموں کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ اندھا دھند باہر کی طرف بھاگتے اس کے کانوں میں کبیر کی آواز پڑی تھی۔ وہ اپنی ماں کو روک رہا تھا۔ نہیں ماں، پولیس کو فون مت کریں، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ اننیا ہے۔
हेमांत मामा की बेटी। वो लाउंज के आखिरी सिरे पर थी जब दर्द में डूबी कबीर की आवाज़ पर उसके कदम वहीं थम गए। वो पल भर में मंजमद हो गई। बेइख्तियार उसने पलट कर कमरे की समत देखा जहाँ पर गायत्री जी कबीर को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो अभी तक अपने पैरों पर खड़ा था। शायद वो बहुत मजबूत असाब का मालिक था। हेमांत मामा, इसका मतलब है ये मेरी बुआ है और कबीर बुआ का बेटा। अनु के लब बेआवाज़ हिले, उसकी आंखें बेयकीनी से फैली हुई थी, मगर अगले ही लम्हे उसे कबीर का वो रूप याद आ गया जो उसने होटल में दिखाया था। झरझरी लेकर वो उल्टे कदमों घर से बाहर की समत भागी। फ़िलहाल उसे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। बाहर बारिश थम चुकी थी। वो तेज़ी से गाड़ी के अंदर बैठी। हे भगवान, प्लीज़ आज मुझे बचा लें, मुझे अपने घर वापस जाना है प्लीज़। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते वो दिल ही दिल में गिड़गिड़ाई। तीसरी चौथी बार चाबी घुमाने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने एक नज़र मुड़कर भी उस सफ़ेद महल को ना देखा। गाड़ी भगाते हुए वो सिर्फ आधे घंटे में अपने घर वापस पहुंच गई थी, मगर वहाँ वैसा ही सुकूत, वैसी ही खामोशी थी। हेमांत शर्मा घर नहीं थे और उनकी पत्नी कहाँ थी, अनु को कुछ पता नहीं था। अपने कमरे में दरवाज़ा बंद किए वो कितनी देर बेचैनी से टहलती रही। अगर वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं तो फिर किस बात की दुश्मनी है आखिर कबीर को डैड से? आखिर इस सब के बारे में मुझे क्यों नहीं पता? क्या राज है इस सब के पीछे? वो बेचैनी से नाखून कतराती कमरे में दाएं से बाएं टहल रही थी। आखिरकार उसने फ़ैसला कर लिया। वो कोई आम लड़की नहीं थी, अनन्या थी, सच की तह तक जाने वाली। उसे पता था डैड को उसे कभी सच बताएंगे नहीं, सो उसने गांव जाने का फ़ैसला कर लिया, अपने आबाई हवेली में, जहां उसके दादाजी दादी जान ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रही थी। मगर अनु जानती थी अगर कोई था जिसको सच्चाई मालूम थी तो वो यकीनन दादी जान ही होंगी। उसने नौकर को अपने गांव जाने का बताया और ख़ुद ड्राइवर के साथ निकल गई। शहर से 2 घंटे की मुसाफत पर उनकी आबाई हवेली मौजूद थी। वहाँ शहर की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। गांव में भी बारिश हुई थी जिसकी वजह से हर तरफ जल थल हो गई थी। अनु को अपनी बीमार दादी से कभी कोई ख़ास लगाव नहीं रहा था, मगर आज वो उन्हीं के लिए यहाँ आई थी। उसे देखकर दादी जान हैरान रह गई, मगर उनके बूढ़े बाजू ने उसे खुद में समेट लिया। अनु को शर्मिंदगी सी हुई। कितनी मोहब्बत करती थी वो उनसे। दादी जान, मुझे सब कुछ बताएं, सच सच। डैड हवेली छोड़कर क्यों चले गए? और क्या सच में मेरी कोई बुआ है? उसने दादी जान के दोनों हाथ थामे। उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू नमूदार होने लगे थे। मुझे यकीन था एक ना एक दिन तुम्हें इस बात का ज़रूर पता चलेगा। मैं नहीं जानती गायत्री ज़िंदा है भी या नहीं। तुम्हारे बाप ने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब तुम सिर्फ 5 साल की थी, तुम्हारे बाप और मेरे इकलौते बेटे हेमांत ने हमारी सारी जायदाद औने पौने बेच डाली। वो शहर में नया कारोबार करना चाहता था। तब तुम्हारी बुआ अमेरिका में अपने पति के साथ रहती थी। उनका नाम गायत्री था। तुम्हारे बाप ने जो कारोबार शुरू किया वो तो चला नहीं, नतीजतन उसने ये हवेली भी गिरवे रख दी। आए दिन वो तुम्हारी माँ को मारता पीटता, अपना सारा गुस्सा और परेशानी मुझ पर और तुम्हारी माँ पर निकालता था। हालात ऐसे हो गए थे कि जल्द या बदेर ये हवेली भी हमसे छीन जाती अगर गायत्री अपने पति के साथ अमेरिका से वापस ना आती तो। उनके पति शेखर रायचंद ने एक भाई की तरह तुम्हारे बाप के कंधे पर अपना हाथ रखा। फिक्र मत करो हेमांत, इतने बरस अमेरिका में रहकर मैंने बहुत पैसा जमा कर लिया है। तुम सब मेरे अपने हो। ये पैसा अगर तुम लोगों के काम नहीं आया तो मेरे किस काम का? इस हवेली को आज़ाद करवाने और कारोबार में उसे खड़ा करने में तुम्हारी मदद करूँगा। शेखर रायचंद ने अपनी सारी जमा पूंजी हेमांत के सामने रख दी और हेमांत तो सदा का लालची था। उसने वो सारी दौलत समेट ली, इस हवेली को आज़ाद करवाया, शहर में अपना कारोबार खड़ा किया और जब कारोबार खूब जम गया तो उसने मक्खन में से बाल की तरह शेखर को निकाल दिया। गायत्री और शेखर हैरान रह गए। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा था। गायत्री और शेखर ने तुम्हारे बाप की
بہت منت سے ماجد کی، کاروبار میں سے ہمارا حصہ ہمیں دے دیں بھائی، ہمارے پاس جتنی رقم تھی ہم نے سب آپ کے کاروبار میں لگا دی ہے، اگر آپ نے ہمیں کچھ نہ دیا تو کبیر کی تعلیم بھی جاری نہیں رہ سکتی، وہ وہاں امریکہ میں پائی پائی کا محتاج ہو جائے گا۔ گایتری نے ہیمانت کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر ہیمانت پر تو نہ جانے کون سا لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے دھکے مار کر گایتری اور شیکھر دونوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مجھ بوڑھی جان کی بھی نہ سنی۔ شیکھر پر غربت نے ایسا حملہ کیا کہ وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پایا اور اسی دوران ہارٹ اٹیک سے اس کا انتقال ہو گیا۔ گایتری ودھوا ہو گئی، مگر پھر بھی ہیمانت کے پتھر دل کو کوئی نہ پگھلا سکا۔ کاروبار میں سے اس نے گایتری کو 1 روپیہ بھی نہ دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ اسے حویلی کے آس پاس نظر آئی تو وہ اسے جان سے مار دے گا یا امریکہ میں اس کے بیٹے کو ختم کروا دے گا۔ گایتری بیٹے کی جان بچانے کے لیے ہم سب سے دور چلی گئی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ تمہارا باپ تو یہی کہتا رہا کہ وہ بھی کہیں مر گئی ہے۔ ہیمانت کو کس لالچ نے اتنا اندھا کر دیا، وہ جلد ہی کھل گیا۔ کاروبار میں کامیاب ہوتے ہی اس نے شہر میں اپنا گھر بنایا اور بینا سے شادی کر لی۔ وہ ماڈرن اور جدید مزاج کی عورت تھی۔ تمہاری ماں جیسی سادہ مزاج عورت اس کے سامنے کہاں ٹک سکتی؟ چند ہی سالوں میں تمہاری ماں بھگوان کو پیاری ہو گئی اور ہیمانت ہم سب کو بھول بھال کر اپنی دنیا میں مگن ہو گیا۔ اب برسوں گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہے میری بیٹی۔ وہ رونے لگی تھی۔ ساکت بیٹھی انو نے بے اختیار اپنے آنسو صاف کیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ کتنا ظالم شخص تھا۔ وہ جو کبیر کو غلط سمجھ رہی تھی، در حقیقت وہ اپنے اندر کے اتنے دکھ سنبھالے ہوئے تھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور واپس آ کر اپنا بزنس کھڑا کیا تھا۔ اگر وہ بدلہ لینا چاہتا تھا تو وہ حق پر تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا زندہ ہے دادی جان، شاید انہوں نے اپنا دل مضبوط کر لیا ہے، مگر میں انہیں آپ کے پاس ضرور لاؤں گی۔ اس نے دادی جان کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ پوری رات انو کی آنکھوں سے نیند غائب رہی۔ رہ رہ کر وہ گرے آنکھوں والا شخص اس کے سراپے میں اتر رہا تھا۔ اسے اپنے باپ پر جی بھر کر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر جا کر ان سے بات ضرور کرے گی۔ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا، لیکن اب وہ گایتری بوا سے معافی تو مانگ ہی سکتے ہیں نا۔ یہی سوچ کر وہ صبح صبح ہی تیار ہو کر حویلی سے نکل آئی۔ ہلکے سبز رنگ کی لمبی کرتی اور ٹراؤزر کے ساتھ وہ بے حد فریش لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شہر اور گاؤں کے درمیان لمبا راستہ تھا۔ آدھا راستہ طے ہوا، گاڑی ایک پیٹرول پمپ کے سامنے محسوس ہوئی تو ڈرائیور گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور پھر سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ اب اگر راستے میں کوئی شاپ آئے تو مجھے پانی کی بوتل لے دینا، انو نے ہلکا سا ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور نہیں بلکہ کوئی اور بیٹھا تھا۔ وہ کبیر رائے چند تھا۔ آپ یہاں؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی۔ کبیر رائے چند نے اطمینان سے سر ہلایا۔ میں نے ڈرائیور سے بات کر لی ہے، وہ یہاں سے شہر چلا جائے گا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اسی لیے یہ طریقہ اپنایا۔ وہ مضبوط انداز میں بات کر رہا تھا۔ انو کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے چور نظروں سے کبیر رائے چند کا جائزہ لیا۔ وہ مضبوط ہاتھوں سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنے وہ اپنے پہلے والے حلیے سے اکثر مختلف لگ رہا تھا۔ دیکھو اننیا، میں جانتا ہوں تمہیں سچائی سے لاعلم رکھا گیا ہے۔ میں انتقام کی آگ میں پاگل ہو رہا تھا۔ میرے پتا ہیمانت شرما کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کس مشکل سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ قسمت نے یاواری کی تو میں ہوٹلز کی یہ چین بنانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ شاید میں کوئی کار میکینک ہوتا۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ انو نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ کچھ روز پہلے تک میں نے پکا عہد کر لیا تھا کہ میں تم سے انتقام لوں گا کسی بھی طریقے سے۔ میں نے لمبے عرصے سے تم پر نظر رکھی ہوئی تھی، تمہاری فیس بک پروفائل کے ذریعے، مگر پچھلے کچھ برسوں سے تم نے وہاں پوسٹنگ چھوڑ دی۔ اس روز جب میں نے تمہیں ہوٹل میں دیکھا تو میں نے بدلہ لینے کا پورا ارادہ کر لیا تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، مگر میں تمہارے آگے ہار گیا۔
تمہاری معصوم صورت دیکھ کر میری ہمت نہیں پڑی کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکوں، اسی لیے میں آج تمہارے سامنے اقرار کر رہا ہوں کہ میں تمہاری طرف بری نیت سے آیا تھا، لیکن اب میں تمہارے ڈیڈ کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ آئندہ کبھی میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ تم بھی پلیز پچھلی ساری باتوں کو بھول جانا۔ ہمارا ماضی بہت برا ہے، ورنہ میں تو کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہو گیا۔ انو بے ساختہ اسے دیکھتی چلی گئی۔ وہ کچھ نہ بولی تو کبیر رائے چند نے مڑ کر اسے دیکھا۔ دل ایک لمحے کے لیے بے قابو ہوا تھا۔ اس کے حسن نے ہی تو اسے پل بھر میں زیر کر لیا تھا۔ چند لمحے تک وہ اسے دیکھتا رہا۔ گاڑی بے قابو ہوئی تو وہ چونک کر آگے کی سمت دیکھنے لگا۔ ہمارا ماضی ایسا نہ ہوتا تو آپ کیا چاہتے؟ انو کے بے ساختہ سوال پر کبیر چونکا۔ تو پھر میں تم سے شادی کرنا چاہتا اور میں تمہیں پرپوز کرتا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اننیا؟ سوال کرتے ساتھ ہی وہ ہلکا سا ہنسا تھا، جیسے اسے جواب پتا ہو۔ انو نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ شادی ابھی ہوگی، آج ہی۔ کبیر کا پاؤں بے اختیار بریک پر جا پڑا۔ چھڑ کی آواز کے ساتھ گاڑی رکی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم اننیا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ انو نے بے ساختہ اپنا رخ موڑا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں صرف 5 منٹ تک انتظار کروں گی۔ اگر آپ نے ہاں نہیں کہا تو میری آفر بدل جائے گی۔ وہ بالکل پہلے والے نڈر اور پراعتماد انداز میں بولی تھی۔ کبیر چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ انو نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ کبیر نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ مجھے قبول ہے، ایک بار نہیں 1000 بار۔ لیکن تمہارے ڈیڈ کا کیا؟ تم انہیں نہیں بتانا چاہو گی؟ وہ بے حد خوش تھا اور ساتھ میں حیران بھی۔ انو نے سر جھکایا۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سر جھکا کر اپنا لب کاٹنے لگی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں کہ میرا زخم اب کیسا ہے؟ تم نے مجھے مارنے میں ویسے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی؟ وہ شگفتہ انداز میں بولا۔ انو کو شرمندگی سے ہوئی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کبیر رائے چند کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گاڑی سٹارٹ کی، مگر ایک ہاتھ سے اس نے انو کی کلائی مسلسل تھام رکھی تھی۔ میرا ہاتھ تو چھوڑ دیں پلیز، درد ہو رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جیسے تھک کر بولی تو کبیر نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ اس کا رخ رجسٹرار آفس کی جانب تھا۔ وہ شہر میں داخل ہو چکے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ آفس پہنچ پاتا، ذیلی سڑک پر مڑتے ہی سیاہ رنگ کی گاڑیوں نے انہیں آگے پیچھے سے گھیر لیا تھا۔ کبیر کے ماتھے پر بل پڑے اور انو کے سانس اس کے حلق میں ہی رک گئے تھے۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ ہیمانت شرما یہ سب کچھ ہونے دے گا۔ گاڑی سے نیچے مت اترنا جب تک میں نہ کہوں۔ وہ اسے تاکید کرتا نیچے اترا، مگر اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم بھی چلتا، فضا میں فائر کی آواز گونجی تھی۔ انو کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ سامنے والی گاڑی سے نکلتے آدمیوں نے کبیر پر فائر کیا تھا۔ وہ حواس باختہ انداز میں گاڑی سے نیچے اتری، مگر اس سے پہلے کہ وہ کبیر تک جاتی، پیچھے سے آ کر کسی نے اسے دبوچ لیا تھا۔ وہ بری طرح سے پھڑپھڑائی۔ معاف کرنا انو بیٹا، پر اس سب کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ہیمانت شرما کی گھراتی ہوئی آواز اس کے کانوں کے پاس ابھری۔ وہ رخ موڑ بھی نہ سکی۔ انہی کے حکم پر کسی نے اسے باندھ کر گاڑی میں ڈال دیا تھا، منہ پر ٹیپ لگا دی تھی کہ وہ مقابلہ بھی نہ کر سکے۔ ہاں، بس آخری منظر اس نے یہی دیکھا تھا کہ کبیر اپنے ایک پہلو کو تھامے زمین پر گر رہا تھا۔ ہیمانت شرما اس کے پاس سے گزرتے کبیر کی سمت جا رہے تھے۔ کوئی گاڑی میں بیٹھا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ انو کا ذہن گھپ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ حویلی کے کمرے میں موجود تھی۔ ہاتھ پاؤں کھول دیے گئے تھے، ہونٹوں پر لگی ٹیپ بھی غائب تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یقین نہیں آتا ڈیڈ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ کبیر کو مار ڈالا ہوگا۔ چکراتے سر کو تھامے وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں تھا۔ یک لخت اسے اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔
وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حویلی کے بڑے سے ہال سے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ آوازیں اس کے باپ کی تھی۔ وہ غیر اختیاری طور پر ہی اس طرف چلی آئی۔ سنبھال کے رکھ لے اپنی اس پوتی کو، جیسی اس کی ماں تھی کم عقل ویسی ہی یہ خود ہے۔ جن رشتوں سے میں کب کا پیچھا چھڑا چکا ہوں، یہ ان سے نئے رشتے جوڑنے چلی ہے۔ وواہ کی تیاریاں کریں اس کی۔ آج شام کو جو بھی پہلا رشتہ ملا اسی کے ساتھ پھیرا کروا دوں گا میں۔ انو کا وہ گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے کہیں سے بھی وہ ہیمانت شرما نہیں لگ رہے تھے، جو شہر میں ایک معروف بزنس مین کے طور پر مشہور تھے۔ انو کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ شرم کر لو ہیمانت، وہ کوئی غیر نہیں، تمہاری بہن کا بیٹا ہے۔ اپنی غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کبیر انو کو پسند کرتا ہے تو تمہیں ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ ابھی اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر لو۔ دادی جان کی آواز پر انو نے دیکھا۔ وہ ویل چیئر پر وہاں موجود تھی۔ ان کا بوڑھا وجود اگرچہ کمزور تھا مگر وہ اس کے لیے لڑ رہی تھی۔ کوئی غلطی نہیں کی میں نے، اپنا کاروبار سیٹ کیا۔ شیکھر نے خود پیسے دیے تھے مجھے، اس وقت نہ دیتا وہ مجھے رقم، میں نے اس کی منتیں تھوڑی کی تھیں۔ اب اس کا بیٹا کہیں سے اٹھ کر آ گیا ہے، 4 دن بعد وہ بھی اپنے باپ کے کاروبار مجھ سے مانگنے لگے گا۔ یہی چاہتی ہیں نا آپ؟ وہ بپھر کر بول رہے تھے۔ انو نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچیں، مگر کسی احساس کے تحت اس نے فوراً آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے لگا اس کا وہم ہے۔ اس نے بے اختیار پلک جھپکا کر دیکھا۔ وہم نہیں تھا، واقعی کبیر رائے چند اسے ہال کے دروازے سے اندر داخل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک بینڈیج نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہی سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا جس میں دائیں پہلو کی جانب خون کا ایک سرخ نشان موجود تھا۔ وہ اکیلے نہیں تھا، اس کے ساتھ گایتری بوا بھی تھی۔ میری بیٹی آ گئی، دادی جان کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز بلند ہوئی تھی۔ گایتری جی نے جیسے ہر احتیاط بلائے طاق رکھ دی۔ وہ دوڑ کر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ حویلی کے سارے نوکر نم آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے رہے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ دادی جان بار بار گایتری جی کو چوم رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے اماں، میں صرف کبیر کی جان بچانے کے لیے آپ سب سے دور ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا ایمان بھائی ایک دفعہ پھر ہمیں برباد کر دیں گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دادی جان نے انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کب تم لوگوں کو برباد کیا ہے؟ تم اور تمہارا بیٹا یہ چالیں چلنا بند کرو۔ میری بیٹی کو میرے خلاف بھڑکایا اور اب دادی جان کو میرے خلاف کر رہی ہو؟ وہ بھڑک کر بولے۔ کبیر رائے چند کے ماتھے پر بل پڑے۔ بس بہت ہو گیا ہمات ماما، آخر آپ کو اتنا غصہ کس چیز کا ہے؟ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ وہ قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہیمانت شرما کے چہرے کی رنگت زرد پڑی۔ کیا کرو گے تم؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میرا کاروبار تمہارے باپ کے پیسوں پر کھڑا ہے؟ ایک ڈھیلا نہیں دوں گا میں تمہیں۔ وہ جیسے نیم پاگل سے ہو رہے تھے۔ کبیر رائے چند کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ سے یہ کاروبار واپس مانگ رہا ہوں؟ میں آپ سے دولت اور کاروبار میں کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہوں، اور آپ کی یہ چھوٹی سی فرم جسے آپ نے دھوکے سے قائم کیا ہے وہ اب تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس بات سے تو آپ واقف ہیں نا؟ اسی لیے تو آج کل آپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے ہیں۔ وہ اندر کی ساری باتوں سے واقف تھا۔ ہیمانت شرما کے چہرے کی رنگت زرد پڑی۔ میں اننیا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پرانی ساری باتوں کو بھول جائیں۔ میں انو سے محبت کرتا ہوں اور اسے اپنانا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ آج میں اماں جی کو لے کر یہاں پر آیا ہوں۔ آپ کا کاروبار اور آپ کی زندگی آپ کو مبارک ہو، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ انو نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ کتنے حق کے ساتھ اس کا ہاتھ اب اس کے باپ سے مانگ رہا تھا۔ ہیمانت شرما نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں انو کی شادی کہیں اور کر دوں گا۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ کبیر نے مضبوطی سے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو اس صورت میں یہ جو بچی کھچی دولت آپ کے پاس ہے، آپ کو اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں آپ کے پاس ایک ڈھیلیا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ وہ سیدھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ ہیمانت جی لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ جیب سے رومال نکال کر انہوں نے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو آج شام کو ہی پھیرا رکھ لو، بنا گھر میں اکیلے ہی۔
بینا گھر میں اکیلی ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، کمزور آواز میں کہتے انہوں نے جیسے ہار مان لی تھی۔ کبیر کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ سیڑھیوں پر کھڑی انو نے آنسو بھری نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا، جن کی ساری اکڑ، سارا غرور آج ٹوٹ چکا تھا۔ دھوکے بازی سے بنائی ہوئی شان و شوکت آخری سانسیں لے رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے باپ کے متعلق برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ شادی کی رسم رونقوں سے لبریز تھی۔ دادی جان نے اسے اس کی ماں کا شادی کا جوڑا نکال کر دیا، جسے پہن کر وہ اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ہیمانت شرما نے برے دل سے ہی صحیح لیکن باپ ہونے کا فرض ادا کیا۔ جس وقت انو نے رسم پوری کی، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ بس چند روز پہلے ملی تھی، اور ملاقات بھی کیسی۔ ہوٹل والا واقعہ یاد آتے ہی انو کے لبوں پر ایک شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی وداعی ہو چکی تھی اور کبیر رائے چند اسے اپنے ساتھ شہر اپنے گھر لے آیا تھا۔ گایتری جی عرصے بعد دادی جان سے مل کر انتہائی خوش تھیں۔ اوپر سے ہی صحیح، مگر ہیمانت شرما بھی اپنی بہن سے راضی ہو چکے تھے۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ پھولوں سے سجی سیج کے درمیان بیٹھی تھی جب دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے پہلی نظر کی محبت پر بالکل یقین نہیں تھا جب تک میں نے تم سے نہیں ملا تھا، اس نے انو کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ شرم سے لال پڑ گئی۔ ویسے سچ بتاؤ، تم مجھ سے صرف شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ تم اپنے ڈیڈ کو سزا دے سکو، یا کوئی اور بات تھی؟ اس کے جوڑے میں سے لٹے نکالتے ہوئے کبیر رائے چند نے پوچھا۔ انو کے لبوں پر ایک شرارت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ میں محسوس ہوتی ہے ایسی کون سی خاص بات جو میں آپ سے طوفانی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی؟ وہ سب تو میں نے صرف اس لیے کیا تھا تاکہ ڈیڈ جان گایتری بوا سے مل سکیں، وہ شرارت سے لب دبائے آنکھیں پٹپٹاتے کہہ رہی تھی۔ کبیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے انو کو اپنی گرفت میں قید کیا۔ جو بھی بات ہے، اب تو تم میری پتنی ہو، میں تمہیں خود سے محبت کرنا بھی سکھا دوں گا۔ اس نے انو کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ پل بھر میں گلابی پڑ گئی۔ اب اسے کیا بتاتی جس محبت کا شکار وہ ہوا تھا۔ اسی کے ہاتھوں تو اننیا نے بھی اپنا دل ہارا تھا، مگر اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ اس کی مضبوط پناہوں میں تھی اور اس پناہ سے اسے اب کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔